بڑی دھوپ کے بعد وہ آفس پہنچ گیا۔ آج آفس اس کا انٹرویو تھا۔ وہ گھر سے نکلتے ہوئے سوچ رہا تھا، اے کاش آج میں کامیاب ہو گیا تو فوراً اپنے پشتینی مکان کو خیر بات کہہ دوں گا اور شہر میں قیام کروں گا۔ امی اور ابو کی روزانہ کی مغز ماری سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح جاگنے سے لے کر رات کو سونے تک ہونے والی مغز ماری سے اکتا گیا ہوں، بیزار ہو گیا ہوں۔ غسل خانے جاؤ اور نکلو تو فرمان جاری ہوتا ہے، نل بند کر دیا کہ نہیں، نل بند کر دو۔ تولیہ صحیح سے جگہ پر رکھا ہے یا نہیں، یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتہ کر کے گھر سے نکلنے کا سوچو تو ڈانٹ پڑتی ہے۔ پنکھا کیا چل رہا ہے، کیا کیا سننی پڑتی ہیں۔ نوکری مل جائے تو گھر چھوڑ دوں گا۔ آفس میں بہت سے امیدوار باس کا انتظار کر رہے تھے۔ 10 بج گئے تھے۔ اس نے دیکھا آفس کی بتی ابھی تک جل رہی ہے۔ امی یاد آ گئیں، تربیت ہماری۔ آفس کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ پاس میں رکھے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا، اس کو بند کر دیا۔ والد صاحب کی ڈانٹ یاد آ گئی۔ بورڈ پر لکھا تھا انٹرویو دوسرے کمرے میں ہوگا۔ سی ڈی کی لائٹ بھی جل رہی تھی۔ اسے بند کر کے آگے بڑھا تو ایک کرسی سرے راہ دکھائی دی۔ اسے ہٹا کر اوپر کیا تو دیکھا پہلے سے موجود امیدوار اندر جاتے اور فوراً ہی واپس آ جاتے تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ اپلیکیشن لے کر کچھ پوچھتے ہی نہیں ہیں، واپس بھیج دیتے ہیں۔ میرا نمبر آنے ہی والا تھا۔ میرا نمبر آنے پر میں نے اپنی فائل میز کے سامنے رکھ دی۔ تمام کاغذات دیکھ کر باس نے پوچھا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ان کے سوال پر مجھے یوں لگا جیسے آج 1 اپریل ماہواری کے پھول بنا رہے ہیں۔ افسر محسوس کر لیا اور کہا، اپریل پھول نہیں، حقیقت ہے۔ آج کے انٹرویو میں نے کسی سے کچھ پوچھا ہی نہیں ہے۔ میں نے سی سی ٹی وی میں تمہارا برتاؤ دیکھا ہے۔ سبھی امیدوار آئے، بیٹھے رہے، مگر کسی نے نہ ہی لائٹ بند کی۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارے والدین جنہوں نے تمہیں تمیز اور تہذیب سکھائی ہے۔ جس شخص کے پاس بھی سیلف ڈسپلن نہیں، وہ چاہے جتنا ہی ہوشیار، چالاک اور پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، زندگی کی دوڑ میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہو جانے کے بعد میں نے پوری طرح یہ طے کر لیا تھا کہ میں جاتے ہی امی اور ابو سے معافی مانگ کر انہیں بتاؤں گا کہ آج اپنی زندگی کی پہلی آزمائش میں کئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے جو سبق پڑھایا تھا، ان باتوں کے مقابل میری ڈگری کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔ زندگی کے سفر میں تعلیم نہیں، تہذیب کا اپنا ہی مقام ہے۔ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔